عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مصيرة 100 عام ثياب اہل الجنة تخرج من اکمامها۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں طوبہ نام کا ایک جھاڑ ہے، اس کے نیچے کا جو سایہ ہے اس کی مسافری 100 سال کی ہے، اور جنتیوں کے کپڑے اس کی کلیوں کے غلاف سے تیار کیے گئے ہیں۔ جنت میں ایک جھاڑ ہے جس کا نام ہے طوبہ، اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اگر 100 سال انسان اس پر سفر کرتا رہے تو ابھی 100 سال میں بھی اس کا چکر کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اور جنتیوں کے کپڑے جو ہیں وہ جھاڑ کی کلیوں کے غلاف سے تیار کیے گئے ہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ موقوفاً لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں میں ان کی دنیاوی چیزوں سے مشابہت ہے لیکن حقیقت میں نہیں۔ جیسے دنیا میں ایپل ہے تو جنت میں بھی ایپل ہوگا، یا موسمبی ہے تو وہاں بھی موسمبی، نارنگی ہے تو وہاں بھی نارنگی، انانس ہے تو وہاں بھی انانس، مگر نام ایک ہوں گے مگر کھانے کا ذائقہ بالکل الگ تھلگ ہوگا جنت میں، دنیا کی کھانوں کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ لیکن چیزوں کی خاصیات میں جو فرق پایا جاتا ہے کوئی انسانی ذہن اس کا فیصلہ تو بہت دور اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو اس کی سچائی کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا سامان چھپا کر رکھا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی نعمتیں اس کو جنت میں ملیں گی۔ آگے کی حدیث ہے عتبہ بن عبد السلیمی قال كنت جالسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال یا رسول اللہ اسمعك تذكر شجرة في الجنة لا اعلم في الدنيا اكثر شوقا منها يعني الطلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يجعل مكان كل شوقة مثل خصية التيس الملبوث المخصي فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر۔ عتبہ بن عبد السلیمی رضی اللہ عنہ فرما رہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدو آیا، یعنی گاؤں کا دیہاتی آدمی، اور کہا اللہ کی رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول یا کیکر نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس کے چبھنے سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جنت میں ایسے درخت کا کیا تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیے کی طرح کی ایک چیز پیدا کرے گا، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مشابہ نہیں ہوگا۔ جنت اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کے نام تو ایک ہیں لیکن کیفیت کھانے کا مزہ وہ بالکل الگ تھلگ ہوگا، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت عتبہ بن عبد السلیمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے بارے میں، جنت کے ببول کانٹے دار جنت درخت کے بارے میں تذکرہ سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے یہاں کانٹوں والا درخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، اور اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوگا اور ہر ایک کا کھانا بھی مزہ بھی الگ الگ ہوگا۔ دنیا میں ببول کا درخت جس کو باوڑ کہتے ہیں ہم لوگ، ببول کا پیڑ ہوتا ہے نا، کانٹے دار ہوتا ہے، اس کا لوگ مسواک بھی کرتے ہیں، وہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، مگر جنت میں یہاں کانٹے ہیں وہاں ایک قسم کا پھل ہوگا اتنا بڑا،
فرمایا اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، ایک ہی اس میں 70 رنگ کے، اور ہر ایک کا مزہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوگا۔ آمین کہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ فردوس جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ۔ عن سمرۃ بن مرفوعا رضی اللہ عنہ الفردوس ربوۃ الجنہ وہی اوسطها واحسنها۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس تو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جنت الفردوس۔ جنتیں 100 ہے، اس میں سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت الفردوس، وہ جنت کا اعلیٰ و افضل احسن و اجمل حصہ ہے، یعنی سب سے بہترین حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب جنت کا سوال کرو تو زور سے بولو کون سے جنت مانگو؟ جنت الفردوس۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا منبری ھذا علی ترعۃ من ترع الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر، یعنی مسجد نبوی میں جو ہے وہ میرا یہ ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ترعہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس کے معنی دروازے کے ہیں۔ پھر انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، اس کے معنی دروازے کے ہیں، گویا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دروازہ ممبر کو اس لیے کہا گیا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سکھاتے تھے، تو دین کا راستہ بتلانے کے لیے ایک راستہ تھا، اس لیے اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ قوائم، دوسری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوائم منبری رواتب من فی الجنہ ورد فی حدیث ام سلمۃ و ابی واقد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر کے پائے جنت میں نصب ہیں، وہ میرے ممبر کے جو پائے ہیں وہ جنت میں نصب کیے ہیں، جنت میں گاڑے گئے۔ یہ حدیث ام سلمہ و ابو واقد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فضیلت الشیخ شیخ محمد عطاء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ زمین کے جس حصے میں ممبر پڑا تھا وہ جنت کی منتقل کی گئی ہو، یا پھر اس ممبر کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، یعنی یہ ممبر کو جنت میں اٹھا کے لے جایا جائے گا، یا اس ممبر کے نیچے جنت کی زمین لا کے رکھی گئی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ میرا گھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، ابھی جو آپ کی قبر مبارک ہے وہ، اور میرے ممبر کے درمیان والا ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر جو ہے میرے حوض پر ہے، میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی گویا جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے وہ جو حوض کوثر ہے، حوض کوثر، وہاں اٹھا کر اس کو لے جایا جائے گا، اس سے مقام بتلایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا حصہ رحمت کے نازل ہونے اور سعادت کے حاصل ہونے کے اعتبار سے جنت کے باغیچے کی طرح ہے، یعنی جیسے انسان جنت کے باغیچوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ممبر اور اس کے درمیان حضور کے گھر مبارک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو آدمی کو جو ہے اس کو غنیمت سمجھ کر رحمت کے نزول کے لیے اور سعادت کے حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس حصے میں کی جانے والی عبادت جنت کا سبب بنتی ہے، روضۃ ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کا حقیقی باغیچہ ہے اور اسے آخرت میں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آگے کی روایت آ رہی ہے بطحان علی ترۃ من ترعۃ الجنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی بطحان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ والی حدیث راوی حدیث نے ترعتن کے معنی کے دروازے کے بیان کیے ہیں، جبکہ لغت میں اس کے درج ذیل معنی بیان کیے گئے، اونچی جگہ پر لگا ہوا باغیچہ۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس باب میں مندرجہ روایت سمیت اس قسم کے مبہم مفہوم پر مشتمل تمام احادیث کو ظاہری حالت پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام نے یہ فرمودات نبوی سننے پر ہی اتفاق کیا، اور مقامات کی فضیلت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو مفہوم ظاہر میں نظر آتا ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی جگہ بتائی گئی ممبر کی اور بطحان کی، فرمائے جنت کے دروازوں میں سے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یعنی یہ جگہ اٹھا کر جنت میں لے جائی جائے، یہ اتنا اونچا مقام ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود
انی سائلهم عن تربة الجنة وهي درمقة بيضاء فسألهم فقالوا هي خبزة يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبزة من الدرمق۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا میں ان سے جنت کی مٹی جو کہ میدے کی طرح سفید ہے، جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کرتا ہوں، بالکل سفید ہوگی جنت کی مٹی۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روٹی کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی بھی میدے کی طرح سفید ہوگی جنت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جواب کی تصدیق کی، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خبر ملی ہوگی۔ جنت کی کنگھی اور انگیٹھیوں میں جلنے والی لکڑی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا اہل الجنت امشاتهم الذهب ومجامرهم العلوہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیاں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی۔ اہل جنت کی کنگھیاں جو ہوں گی، کنگھیاں ہمارے یہاں بھی پلاسٹک کی ہے، ہم لوگ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، جنت میں سونے کی ہوں گی اور وہ بھی جنت کا سونا۔ اور ان کی انگیٹھیاں یعنی گھروں میں خوشبو پھیلانے کے لیے انگیٹھی ہوتی ہے، سگڑی جس کو بولتے ہیں، تو فرمایا وہ جنت کی خوشبودار لکڑی ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرما رہے جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اس کو دنیا پر آدمی تصور نہ کرے۔ انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول شیء یاکل اہل الجنہ زیادۃ کبد الحوت، صحیح حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہلی چیز جو کھلائی جائے گی وہ مچھلی کے جگر کلیجی کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ دنیا کی مچھلی پر آدمی معمول نہ کرے، وہ جنت کی مچھلی ہوگی۔ یہاں کی مچھلیاں کیڑے مکوڑے سب چیزیں کھاتی ہیں اور وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ سب چیزیں کھاتی ہیں اندر سمندروں میں، اور دنیا میں اس کا مزہ زبان کے ٹیسٹ تک، پھر پیشاب ناپاکی یہ چیزیں بنتی ہیں۔ جنت کی چیزیں الگ ہوگی، جنت میں کھانے کے بعد نہ پیشاب ہوگا، نہ ناپاکی ہوگی، نہ گندا پسینہ نکلے گا، نہ منہ میں تھوک ہوگا، نہ ناک سے ریچھ نکلے گی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آگے کی حدیث عن ابی حسان قال قلت لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قد مات لی ابنان فما انت محدثی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث تطیب انفسنا عن موتانا قال نعم قال صلی اللہ علیہ وسلم صغارهم دعامیس الجنہ يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة وإياه الجنة۔ ابو حسان فرماتے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو گئے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں جس سے ہمیں فوت شدہ کے بارے میں صبر تسلی ہو جائے؟ ابو حسان کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو بتایا کہ میرے دو بیٹے، ابو حسان کہتے ہیں کہ میرے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث سنی کہ میں سننے کے بعد میرے دل کو تسلی ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے، یعنی بے روک ٹوک جنت میں آتے جاتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے جو بچے نابالغ ہونے میں مر گئے، ایسا بچہ اپنے باپ یا اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا جس طرح میں نے تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا، اور اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ماں باپ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی بچے جو چھوٹے بچے جنت میں چلے گئے بچپن میں، یہ بچے ماں باپ کو جنت میں پہنچا کر رہیں گے۔ اس لیے فرمایا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے فوت ہونے کے موقع پر شرعی اصولوں کے مطابق صبر کریں، یہ صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ شہید کا انجام خیر۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ انعامات ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے شہید کو۔ یہ جتنے جو فلسطین میں شہید ہو گئے ان سب کا انشاءاللہ یہی انجام ہوگا، قطرہ خون گرتے ہی جو ہے۔ نمبر 2، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی مہینوں پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لوگ اللہ کے راہ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کبھی ہارنے والے نہیں۔ حماس
کو جیت مل گئی اور جو ہے نیتن یاہو نے قبول کر لیا کہ ہم ان کے سامنے ہار گئے، اور فلسطین کو مستقل جو ہے ملک آزاد کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر کے ہم اپنے قبضے میں لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور الحمدللہ بولو زور سے، اللہ جیت مل گئی پوری طرح۔ نمبر 3، اسے ایمان کے زیور سے مزین کیا جاتا ہے۔ شہید اپنا جنت میں ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ 2، 3، اسے ایمان کے زیور سے مزین کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بہتر موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کرائی جاتی ہے۔ نمبر 5، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا شہید کو۔ نمبر 6، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، اس وقت یہ پریشان نہیں۔ یہ لوگ کہاں چلے گئے چھوڑ کر؟ پر کیوں؟ اچھا، بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے۔ نمبر 7، ان کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، عزت کا تاج رکھا جائے گا شہیدوں کے سر پر، جس کا ایک موتی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں اس سے بہتر ہوگا۔ ان کو جو تاج پہنا جائے گا شہیدوں کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو موتی ہوگا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اور نمبر 8، شہید کے لیے اس کے گھر کے 70 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ 70 یعنی 100 میں 30 کم۔ آپ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے شہید کا اللہ کا۔ اس لیے نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ شہیدوں کا ہے۔ ذرا زور سے بولو، نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ شہیدوں کا درجہ۔ اللہ تعالیٰ، علماء دیکھو کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلمے کی بلندی کے لیے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے، اور شہادت کی موت سے ہم کنار کر کے مذکورہ بالا خصائص سے متصف فرما دے۔ ایک حدیث آئی ہے کہ ہمیشہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پر جاؤ تو وضو کر کے سویا کرو۔ اگر اسی رات موت ہے لکھی ہوئی تقدیر میں تو فرمایا شہید ہو کر مرو۔ 2 منٹ لگتی ہے۔ اس کا لوگ الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ غلط یہ تعبیر ہے، لوگ اس لیے وضو نہیں کرتے۔ ارے موت تو ہر حال میں لکھی ہے، بغیر وضو بھی مرو گے اس رات، جس رات لکھی ہے اگر وضو نہیں کرو گے تبھی مرو گے، مگر شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ میں بلساڑ جاتا ہوں تو میری شادی سے پہلے میں نے ایک بیان میں کہا تھا وہاں، تو میں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ وہاں ایک کلاس 1 آفیسر ہے، ابھی تو ریٹائرڈ ہو گئے، وہ ابھی بھی مجھے جب بھی بلساڑ جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ 30 سال ہو گئے آپ کی یہ حدیث پر عمل کر رہا ہوں، ایک دن بھی چھوٹا نہیں ہے کہ مجھ سے۔ کتنی بڑی بات ہے، صدقے جاریہ ہوگا میرے لیے۔ کہا 30 سال سے میں نے آج تک چھوڑا نہیں۔ آپ بھی بلساڑ کے ہیں بڑے تائیوار میں، تو یہ شہید کو 8 درجہ دیے جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں۔ آدمی اللہ کی راہ میں خون نہ بہائے تو کم از کم وضو کر کے تو سوئے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آج اتنا ہی ہے، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں سفر کے ہارے۔ ابھی ہماری طبیعت ٹھکانے پر نہیں آئی، وہاں 11.5 گھنٹے کا فرق تھا نارتھ امریکہ میں، تو وہاں بھی وہاں سونے کا وقت ہے تو یہاں نیند آتی مغرب کے وقت، اور جب یہاں جاگتے ہیں تو وہاں لوگ سوتے ہیں۔ 2-4 دن لگتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ پیر کو جو ہے سفر کے حالات پر تبصرہ کریں گے۔ ابھی آپ لوگ جو حضرات گھروں پر سنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ 4 ملکوں کا سفر ہوا ہے تو اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، پرچے بھی چھاپیں گے، اور پھر اس بہانے لوگوں کو اطلاع بھی ہو جائے گی کہ ہم مہینے بعد ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ مولانا، آپ کا نام کیا ہے؟ نام بھی بھول گیا، عبدالباری صاحب، اب باہر جائیے۔ مولانا کے مدرسے میں 2 بار گیا ہوں۔ یہ آپ نے لکھا بھی نہیں کون سی جگہ، کچھ لکھا ہی نہیں آپ نے۔ اتر دیناج پور، یہ بنگلہ دیش سے لگا ہوا ہے، 8 کلومیٹر دور ہے بنگلہ دیش۔ میں ان کے مدرسے سے ID کارڈ لے کر پھر بنگلہ دیش بھی گیا تھا، پڑوس میں ہے۔ آپ کو ID کارڈ دینا پڑتا ہے تو وہ بنگلہ دیش میں جانے دیتے ہیں۔ ایک گاؤں میں گیا تھا، اندر ڈھاکہ تو نہیں جا پایا، بہت دور تھا وہ۔ یہ اتر دیناج پور ہے، یہ جو ہے بنگال میں پڑتا ہے۔ مدرسہ حسینیہ ہے، مدرسے کا نام انوار القرآن ہے۔
310 طلبہ وہاں پڑھتے ہیں. آپ حضرات جو ہے بہت غریب مدرسہ ہے، بہت غریب علاقہ ہے. میں نے دیکھا ہے جو مدرسے کا جو بچے پڑھتے ہیں بالکل کھلی دیواریں ہیں اور سخت سردی ہوتی، اتنی سخت سردی کہ اللہ کی پناہ. سردیوں میں آپ کو آگے کون آدمی چل رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا، اتنا دھمس ہوتا ہے، اتنا قہر ہوتا ہے. تو مدرسے کے بچے جو ہے کھلے میدان میں پڑھتے ہیں. تو میں نے جب ان سے کہا تو پھر وہ جو ہے چمڑے کے یہ ڈلوائے گئے. ابھی اس کی دیواروں کا کام بھی باقی ہے. جو حضرات گھروں پر سنتے ہیں وہ بھی، اور آپ حضرات بھی زکوٰۃ صدقات اللہ سے امداد فرمائیں. اور ان کا موبائل نمبر میں 2 بار بولتا ہوں، جس کو لکھنا ہو گھروں پر لکھ لیں، اور ان کو آپ جو ہے موبائل پر پے ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں، گوگل. مولانا عبدالباری صاحب کا نمبر ہے 9609958952. دوسری بار بولتا ہوں 9609958952. تیسری بار بولتا ہوں برابر 9609958952. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ اسکول کا بھی انتظام ہے. ہم نے تو جس مدرسے کو ہاتھ میں لیا ہے اسی مدرسے کی بلڈنگ میں ہم نے اسکول کا بھی انتظام کروایا ہے. تو دین دنیا دونوں کی تعلیم ہے. میرے اور آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. لہذا مولانا کو دل کھول کر امداد کرتے جائیں. سال میں ایک ہی بار آتے ہیں. السلام علیکم. درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے فقیر محمد تھے، ہیں مجھے عقیل بھائی کے ابا ہاں. فقیر محمد ہے. فقیر محمد. اور ان کے بھائی کا نام ان کے بھائی کا نام فیروز بھائی. فیروز بھائی. وہ عقیل بھائی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کیا نام ہوتا ہے؟ فقیر محمد. فقیر محمد بھائی. یہاں آتے تھے بیان میں بھی، اچھے خاصے تندرست تھے، اٹیک آئے انتقال ہو گیا. اور یہ ہمارے فیروز بھائی جو مسجد کے بھاڑوت ہیں وہ بھی بیمار چل رہے ہیں اور کافی سیریس ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا دے اور اللہ ان کو نئی زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ فلسطین کے مسئلے کو آپ نے آسان کر دیا، اہل ایمان کو اپنے جیت عطا فرمائی. جو شہید ہو گئے اللہ ان کو شہیدوں کا درجہ، نبیوں کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما. اے اللہ یہ ظالم لوگ ابھی وعدے کے خلاف کبھی حملہ نہ کریں. اے اللہ تو ایسا انتظام فرما دے، فلسطین کو دوبارہ آباد فرما دے. ان کے مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں، ہاسپٹلیں، مکانات، اے اللہ سب کو دوبارہ آباد فرما دے. تیرے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو غیب سے مدد نازل فرما. ان ظالموں کو ابھی بھی تو آسمانی زمینی بلاؤں میں ہلاک فرما. اللہ انہوں نے بے قصور مسلمانوں کو مارا ہے، اور کبھی حماس والوں نے بے قصور کسی ان کے شہریوں کو کبھی نہیں مارا ہے. پروردگار آسمانوں سے مدد نازل فرما. اے اللہ ان ظالموں کا برا انجام کر دے، آسمانی زمینی بلاؤں میں ان کو ختم فرما دے. اے اللہ انہوں نے تیرے مومن بندے بندیوں کی جانیں لی ہے، ناحق بچوں کو مارا ہے. پروردگار تو آسمانوں سے بہتر فیصلہ نازل فرما اور دوبارہ فلسطین کو دوبارہ آزاد فرما. فلسطین کو اے اللہ دوبارہ آباد فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے جو بھائی مسجد کے بھاڑوت ہیں، بیمار ہیں، فیروز بھائی، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما اور نئی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو بیمار کو تندرست بھی کر سکتا ہے. اللہ فیروز بھائی کو مکمل شفا عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ نئی جان عطا فرما، نئی زندگی عطا فرما. عقیل بھائی کے والد جو انتقال گئے فقیر محمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار فضل بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما. ان کی کمزوری کو ختم فرما کر انہیں تندرستی عطا فرما. اللہ ہماری تندرستی بھی بحال فرما. سفر کی تھکان کو ختم فرما کر ہمیں دوبارہ چست فرما. تیرے دین کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ جتنے اسفار ہوئے تیرے دین کے خاطر اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہماری دعاؤں کو ہمارے ماں باپ مرحومین کی بخشش فرما. ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحوم ماں باپ کی بخشش فرما.
بھائی بہن، اساتذہ، رشتہ دار تمام کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، تمام نبیوں کی امتوں کی بخشش فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم امت کی بھی بخشش فرما، زندوں کی بھی بخشش فرما، جو قیامت تک آئیں گے اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ قیامت بہت قریب ہے مولا، اور امت بہت غفلت میں سو رہی ہے، بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے افغانستان میں زلزلہ دیا، 2500 آدمی شہید ہو گئے، بنگلہ دیش میں زلزلہ آیا، فلسطین میں جو ہے فلپائنس میں بے حساب لوگ مر گئے۔ پروردگار یہ امت غفلت میں سو رہی ہے، آخرت کی اور جنت کی تیاری کی سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری اس پیر کو ہونے والی مجلس کو قبول فرما، دور دور لوگ سنتے ہیں، ان سب کو قبول فرما، اور ہر پیر کو یہ اب باقاعدہ ہے اللہ یہ مجلس ہوتی رہے گی اللہ، اور یہ ہوتی رہے اللہ، غیب سے ایسی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔